السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ محفل میں تشریف لائیں۔ محترم حضرات، حاضران مجلس، عاشقان رسولوں، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں سالانہ جلسہ محفل استقبال رمضان میں۔ خدا کے نام سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم ان کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ الحمدللہ مہمان خصوصی جناب ریاض خان صاحب، فاؤنڈر آف مدرسہ ابو الخیر نقشبندیہ کی زیر نگرانی میں اس محفل استقبال رمضان کا آغاز کرتا ہوں۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ وہ آپ لوگ اس محفل میں تشریف لائے ہیں، اور جو خواتین مجھے سن رہی ہیں کا حق ادا نہیں ہوتا، تمام عمر بھی کرو تو ادا نہیں ہوگا۔ مصرع یہ ہے، محمد مصطفیٰ کے ذکر میں سننے والوں کی محتاجی نہیں ہوتی، محمد مصطفیٰ کے ذکر میں سننے والوں کی محتاجی نہیں ہوتی، یہ تو ہم عاشق بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ غرور 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 اپنی ہی صنعت پر بادشاہت کرے، غرور اپنی ہی صنعت پر بادشاہت کرے، مصطفیٰ کے ذکر پر اللہ واہ واہ کرے۔ امت محمدیہ کے مسلمانوں، تہہ دل سے میرے الفاظوں کو سنو۔ میں کہتا ہوں، ہو کے بے یاد زمانے کی سبھی یادوں سے، ہو کے بے یاد زمانے کی سبھی یادوں سے، دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں۔ دل جو چاہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھے، دل جو چاہتا ہے خواب میں جنت دیکھے، ہم عذاب خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں۔ عاشقان رسول و غلام اہل بیت کے جانثار و بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ خدا کے محبوب کے عاشقوں، اس محفل استقبال رمضان کا آغاز کرنا چاہوں گا میں قرأت کلام پاک سے۔ اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا فہیم حافظ و قاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرأت سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثون للخبیثات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اولئک مبرؤون مما یقولون، لهم مغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ
العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. السلام علیکم. میں عرض کر رہا ہوں اے باد صبا چلنا تو سنا سرکار کی آمد مرحبا. اے باد صبا چلنا تو سنا سرکار کی آمد مرحبا. پر نور فضا دیتی ہے صدا سرکار کی آمد مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا. رضوان جنا حیران ہے کہاں آتی ہے صدا. غیب یہی ملکوت بلا پنڈال سجا سرکار کی آمد مرحبا. ایوب نقابت کرتے ہیں داؤد مناجب پڑھتے ہیں. جبریل ذرا نعرہ تو لگا سرکار کی آمد مرحبا. ایک جانب ہے غلمان کھڑے ایک سمت قطار حوروں کی. ایک سمت قطار حوروں کی. ایک عرش شرع عرش الا ایک شور اٹھا سرکار کی آمد مرحبا. جب عرش سے فرش پر آنے کا سرکار ارادہ کر بیٹھے دھرتی نے کہا ہے وقت میرا سرکار کی آمد مرحبا. حاضران مجلس میں دعوت دینا چاہوں گا مشہور ثنا خوان رسول فہیم قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہم کو اپنی آواز سے اس محفل استقبال رمضان کا جگمگائے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بڑا ہی خوبصورت سا کلام سبھی ساتھ دے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں.
ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، وہ فقیروں کے افسر شہ انبیاء، وہ فقیروں کے افسر شہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ یہ جو کچھ لوگ پوچھتے ہیں مدرسے ابوالخیر نقشبندیہ میں کیا ہو رہا ہے، بچے کیا کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں کا جواب شاعری میں کہنا چاہوں گا، اس کے بعد وہ لوگ جان جائیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی سورج سے جا کر کہہ دے کہ اپنے کرنوں کو گن کے رکھنا، یہ کوئی سورج سے جا کر کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھنا، ہم اپنے صحرا کے سارے ذروں کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے، اور سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر انس، اور سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر انس، بے گناہ لہو جب سینہ پہ بولتا ہے۔ مدرسے ابوالخیر نقشبندیہ کے کمسیم ثناخوان رسول بابا شرف الدین کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور نعت سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود کا مطلب پیش کیجیے. جو خون میرا کیوں تم نے کیا نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتہ یہ کہنے والے سچے ہیں حیوان بھی تم سے اچھے ہیں یہ یاد رکھو فریاد مجھے میں چہرے بھول نہ پاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا تم پہ دل ہو میرے بچپن کے قاتل ہو یہ کہنے والے سچے ہیں حیوان بھی تم سے اچھے ہیں یہ یاد رکھو میں چہرے بھول نہ پاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا شکوہ نہ لبوں پر لایا تھا شکوہ نہ لبوں پر لاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا. جزاک اللہ خیر. یہ ہم کو عزیز ہے کہ انس یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے تنہا یہی چراغ قبر بطول پر. مدرسے ابو الخیر نقشبندیہ کے کمسیم ثنا خوان رسول سید ہمدان کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور ثنا خوانی پیش کرنے کی شکر حاصل کریں. مگر ان کی تصویر سینے پر موجود ہے ہم نے خود سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے پر موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا محمد مدینے میں موجود ہے. شاعری کار جنون ہے شاعری کار جنون ہے آپ کی بس کی بات نہیں وقت پر بستر سے اٹھیے اور وقت پر سو جائیے. میں دعوت دینا چاہتا ہوں مدرسے ابو الخیر نقشبندیہ کے کمسیم ثنا خوان رسول فیضان کو کہ وہ آئیں اور نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کریں. پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی وسلم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر اس سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کے ہے رہی ہے یہ باتیں سدا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ہو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر اسی میں موجود ہے.
کسی کی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا. حضرت سے میں گزارش کرتا ہوں وہ شعر پہ توجہ دیں اور مہمان خصوصی بھی. کسی کی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا، غیروں کا کیا اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوگا. کسی کی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا، غیروں کا کیا اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوگا. کہ کر لو محبت رسول سے، کہ کر لو محبت رسول سے، کیونکہ ان کے سوا کوئی ہمارا نہ ہوگا. عاشقان رسول و درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. مدرسہ ابوالخیر نقشبندیہ کے کمسیم ثناخان رسول زید کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہاں ثناخانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چوم لے جنت سے خوشبو بار بار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چوم لے جنت سے خوشبو بار بار آئی. آمینہ کا چاند جب جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی جسموں میں ہونے کو نثار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چوم لے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جزاک اللہ. سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی. ٹھہر جاتی ہے دروازے پر کبھی اندر نہیں آتی. کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پر کبھی اندر نہیں آتی. لکھا ہے جب سے میں نے دروازے پر یا غوث المدد، لکھا ہے جب سے میں نے دروازے پر یا غوث المدد. بلائیں سر پٹکتی ہے لیکن سر پر نہیں آتی. عاشقان رسول درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. مدرسے ابوالخیر نقشبندیہ کے کمسیم ثناخان رسول محمد عثمان کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور ثناخانی پیش کرنے کی شکر حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے درود شریف کا ایک مرتبہ پیش کریں. المدد 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 پیران پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیران پیر غوث اعظم بات سوریا کی ہر بات نرالی ہے. ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے. خواجہ سے اجازت لو، خواجہ سے اجازت لو، بغداد چلے آؤ، بغداد چلے آؤ. بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا ولیوں کے شہنشاہ سے، خواجہ سے اجازت لو، بغداد چلے آؤ. لاکھوں نے سیدھے سے تقدیر بنائی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے. ڈوبی بھی کرتے بھی دریا سے نکالی ہے، ڈوبی بھی کرتے بھی دریا سے نکالی ہے. یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. دعا کو اتنا حیران ہو کر نہ دیکھیے، میں خود پریشان ہو جاؤں. ہاں عرض کیا ہے منتظر کب سے ہے تحیر،
منتظر کب سے ہے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پہ گمان ہونے لگا ہے تصویر کا۔ محترم حضرات، حاضران مجلس درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ زمین شیر کہاں ذکر آسمان کہاں، زمین شیر کہاں ذکر آسمان کہاں، ہے تیرے نام کے قابل میری زبان کہاں، ہے تیرے نام کے قابل میری زبان کہاں۔ تیرا تو ذکر لب گلستان کی زینت ہے، تیرا ذکر تو لب گلستان کی زینت ہے، ثنا کے پھول بچھائے گئے کھڑے کہاں۔ عشق نبی سے پہلے یہ میرے سینے کا حال تھا، عشق نبی سے پہلے یہ میرے سینے کا حال تھا، جیسے نبی سے پہلے مدینے کا۔ حضرت علامہ مولانا محمد مفتی عمران نقشبندی ہوں کہ وہ اس محفل استقبال رمضان پر چند الفاظ کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پیارے بچوں اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر مہمان رسول موجود ہیں اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ان تمام جو ہے سننے والوں سے میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں پر جمع ہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج جو ہے اپنے مدرسہ ابو الخیر نقشبندیہ اور اس مدرسے کے ہمارے فاؤنڈر، وہ کمیٹی کے ہمارے صدر صاحب ریاض خان صاحب جو ہے موجود ہیں، اور ہمارے مہمان رسول بھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ، اور تمام بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہمارے مدرسے کا جو ہے سالانہ جلسہ ہے اور محفل استقبال رمضان، تو لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مبارک مہینہ اب آنے والا ہے ماہ رمضان، اس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جس کو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اتارا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس قرآن کریم کو اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو پھر وہ پہاڑ میرے اس کلام کی جلال سے پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو میں نے اس جلالی اور روحانی کلام کو آپ کے نورانی قلب پر میں نے نازل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو اس ماہ مبارک میں، آنے والے ماہ رمضان مبارک میں اللہ نے نازل کیا، تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، تو ہمارے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ تو اس قرآن کریم کو اللہ نے پھر اپنے حضور پہ نازل کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو بندہ قرآن کریم کا علم حاصل کرتا ہے، اور جو طالب علم مدرسے میں آ کر قرآن کریم کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کو تجوید کے ساتھ، فہم کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، بڑی جو ہے احترام اور تعظیم کے ساتھ قرآن کریم کا جو ہے وہ ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی طالب علم قرآن کریم کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ طالب علم مدرسے کو آتا ہے
علم حاصل کرنے کے لیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پر پھیلانے کا حکم دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بچے قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے، جو بچے مدرسے کو آتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے درسگاہ کو آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ وہ بچوں کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ ہمارا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو بندہ قرآن کریم کو پڑھنے کو اور اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، تو جو فضیلت، جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے علم حاصل کرنے والے کو دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ سوچ دے رہا ہے کہ جو اللہ کے بندے قرآن کریم کے علم کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، قرآن کریم کے علم کو اور دین کے علم کو پھیلانے کی کوشش کرنے والے جو بھی ہیں، جیسا کہ ہمارے فاؤنڈر صاحب ہیں، ہمارے جو ہے کمیٹی کے ذمہ دار حضرات ہیں، ہمارے صدر صاحب ہیں، اور ہم ہیں، ہم تمام مل کر اس قرآن کریم کو پھیلانے کے لیے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ بتایا، اس کو ہم پھیلانے کے لیے جو ہے یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور اپنا سب کچھ جو ہے دین کے لیے، قرآن کریم کے لیے، اللہ اس رسول کے لیے ہم وقف کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے ہمارے ذمہ دار حضرات کو بھی، ہمارے فاؤنڈر صاحب کو بھی، اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ان کو بھی، ہم کو بھی، اور آپ کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس ماہ رمضان کو فضیلت بخشی، کیا بول کر کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اللہ نے ماہ رمضان کا ذکر فرمایا، قرآن کی برکت سے ماہ رمضان کو فضیلت ملی، اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا ہم نے اس ماہ مبارک میں 1000 راتوں سے بڑھ کر جو رات ہے، اس لیلۃ القدر کو ہم نے اس رات میں رکھا، اس ماہ مبارک میں رکھا۔ تو ایک قرآن کریم کی فضیلت معلوم ہوئی، دوسرا جو ہے لیلۃ القدر کی فضیلت معلوم ہوئی۔ تو اب یہ سوچو کہ جس کے سینے میں قرآن کریم اترا، نازل ہوا، آ گیا، یاد کر لیے ہم، آپ یاد کر لیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جس مقام پر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، جس مقام پر قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے، جس مقام پر قرآن کریم کو پڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے، سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کا کلام جو ہے چلتا رہے، پڑھا جاتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھایا جاتا رہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے اس اہتمام کرنے والوں کے اوپر اور ان کے اہل و عیال کے اوپر، ان کے مرومین کے اوپر، اس مقام کے اوپر اللہ کتنی رحمتیں نازل کر رہا ہوگا۔ قرآن کریم کے صدقے طفیل میں اللہ نے ماہ رمضان کا ذکر فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قرآن کریم کو میں اگر آپ کے قلب اطہر کے علاوہ اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ جو ہے جل کے راکھ راکھ ہو جاتا، پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنا اللہ کا کلام میں طاقت ہے، پاور ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم جس ماہ میں اتر جائے وہ ماہ برکت والا ہو جائے۔ ہاں، یہ قرآن کریم اگر پہاڑ پہ اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم اگر کسی اللہ کے امت مصطفیٰ کے قلب میں اتر جائے تو وہ قلب کتنا جو ہے متبرک ہو جائے۔ وہ قرآن کریم کو پڑھانے کا انتظامات کرانے والے، وہ قرآن کریم کو پھیلانے کی کوشش کرنے والے اللہ کے بندے، جیسا کہ ہمارے ذمہ دار حضرت، ہمارے فاؤنڈر صاحب ہے، صدر صاحب ہے، ہم ہیں، ہمارے ذمہ دار چاہنے والے مہمان جو رسول یہاں بیٹھے ہیں، یہ بچے ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ مہمان رسول ہیں۔ تو ہم سب جب یہ قرآن کریم کو پھیلانے میں، پڑھانے میں، پڑھنے میں یہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہمارا مقام اللہ کے پاس کتنا بڑا ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا ہم سے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ ہمارے مدرسے میں جو ہے ہم ذمہ دار حضرات مل کر ماشاءاللہ قرآن کریم کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان ماں باپ سے بھی ہماری جو ہے گزارش ہے، جو ماں باپ بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے بھی مبارکبادی ہے، اور جو ہمارے مدرسے کے دین کو قرآن کریم کو پھیلانے میں
اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، پھر عالم دین کو، عربی کو سمجھنے کے لیے عالم دین بننے کے لیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی ہم جو ہے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آپ کو آگے سے آگے لے جانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ مدرسے میں آ گئے تو خالی دین کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ دینی تعلیم قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی آپ کو آگے بڑھانے کی ہم جو ہے ہم اور آپ ہمارے صدر صاحب مل کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے اور آپ کے ماں باپ سے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ جو ہے الحمدللہ اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے مدرسے کو بھیج کر چاہے ان کی دنیا بھی بنائیں اور ان کی آخرت بھی بنائیں۔ اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو کام ہے، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ قرآن کریم کے اللہ کلام کو لے کے، یہ کام اللہ اس کے رسول کی نظر میں چھوٹا نہیں ہے، بلکہ سارے عالم میں سب سے بڑا کام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ساری کائنات میں سب سے بڑی کتاب اگر ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے، یہ کام بھی قرآن کریم کی نسبت سے ساری کائنات میں سب سے بڑا کام ہے۔ تو لہذا ہمارا بیٹھنا بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور ہمارا یہاں پہ موجود ہونا، اور جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجا ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی اس کا اجر و ثواب ہے الحمدللہ کہ وہ بھی وقت نکال کے اپنے بچوں کو یہاں بھیجے ہیں۔ تو لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ماں باپ سے، ہم تمام سے، کہ آپ جو ہے ہمارے لیے، ہمارے سر صاحب کے لیے، فاؤنڈر صاحب کے لیے، ہمارے مہمان جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کے لیے دعائے خیر کریں۔ اور آخر میں جو ہے میں جو ہے دعائیہ کلمات سے پہلے ہمارے جو ہے فاؤنڈر صاحب اور ہمارے صدر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ نصیحت اور کچھ جو ہے تفکرات آپ کے سامنے رکھیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ غور فرمائیں اور توجہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی جو بیان جناب مفتی عمران نقشبندی صاحب جو کرے ہیں، آپ لوگ دھیان سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو بیان کر رہے ہیں آپ لوگ سنیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہاں پر آ کے علم حاصل کریے، اچھے سے اچھا علم حاصل کیجئے۔ اور جو مول صاحب کی کوشش ہے کہ آپ لوگ کو اچھی سے اچھا علم دینے کی، تو آپ لوگ اس چیز کو اچھے سے حاصل کیجئے، اور اپنے والد اور والدہ کا جو خواہش رہتی کہ اپنا بچہ بھائی بہت اچھا علم حاصل کرے اور قرآن اور دین میں اچھے معلومات رکھے، اور بہت سارے چیزیں یہاں پر خالی بس دینی کام نہیں ہو رہا، دنیائی کام بھی مول صاحب کا ارادہ ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا تعلیم یہاں پر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ جو مول صاحب کوشش میں لگے ہوئے، اس میں آپ لوگ بھی اس چیز کو اچھے سے حاصل کیجئے۔ آپ انشاءاللہ آپ لوگ بھی کریں گے، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھیں گے آپ لوگ بھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ جب مول صاحب بیان کرتے ہیں ذرا سکون سے بیٹھ کے سنیے اور سمجھیے مول صاحب کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، اور اپنے بزرگ دین کیا کرے، اپنے رسول کیا کرے، وہ سب چیزوں کو آپ لوگ غور سے سنیے، ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ دعا ہوگی، آپ تمام سے گزارش ہے اہتمام کے ساتھ جو ہے بیٹھیں اور ادب کا مظاہرہ کریں۔ میں حضرت علامہ مولانا محمد مفتی عمران نقشبندی حافظ القاری قوم الحدیث جامعہ نظامیہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد، ربنا تقبل منا الفاتحہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واسكنهم وادخلهم في الجنة. اللهم نفر قبرهم ووسع مدخلهم يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم وقنا عذاب النار. یا رب العالمین مولا، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو اہتمام کیا ہے، اور جو سالانہ جلسہ اور جو ہمارے فاؤنڈر صاحب کے زیر نگرانی اور ان کے ذریعے سے جو تبرکات کا اہتمام کیا گیا ہے، جو پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کا ثواب پیارے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت قبول فرما یا اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ اس کا ثواب سارے انبیاء، رسول اللہ، رسول صاحب رسول، شہداء، صالحین، صدیقین، اولیاء کاملین کو پہنچاتے ہوئے میرے مولا، بالخصوص میرے مولا کریم اس کا ثواب میرے مولا کریم حاضران مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں، تمام کے خاندان میں جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ. بالخصوص میرے مولا کریم اس کا ثواب میرے مولا کریم جو مرحومین ہیں، خاص کر میرے مولا اختر بیگم اور خلیفہ عبداللہ اور میر جعفر علی صاحب کو پہنچاتے ہوئے یا اللہ ہمارے نیاز محمد خان صاحب کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتے ہوئے صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما اور یا اللہ ان کے اعلیٰ اولاد کو ان کا سایہ سلامت فرما. اور مزید میرے مولا کریم حاضران مجلس میں جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، جتنے عاشقان رسول مہمان رسول ہاتھ اٹھائے ہیں یہاں پر میرے مولا، ہم تمام کے دلوں کے حال کو تو جاننے والا ہے میرے مولا، لیکن ہمارا مانگنا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ماہ رمضان کے برکتوں کے طفیل میں اور جو یہاں اس مدرسے میں پڑھا جا رہا ہے، جو خدمت کی جا رہی ہے اس کے طفیل میں یا اللہ ان تمام حاضران مجلس کے سارے گھر کے مسائل کو آسان فرما یا اللہ تمام کے اہل و عیال کے مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ. ہمارے ریاض بھائی کے بھی میرے مولا کریم آل اولاد کو، بھائی بہنوں کو، عزیز و اقارب کو بھی میرے مولا کریم ہر مشکلوں سے محفوظ فرما یا اللہ. ہمارے ریاض خان صاحب فاؤنڈر صاحب کے بھی اہل و عیال آل اولاد کو تمام کو یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، عدوین کے عداوت سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا یا اللہ. ہم تمام کو اور ہم تمام کے اہل و عیال کو تمام کو آسمانی بلاؤں سے بچا، زمینی فتنوں سے بچا، وبائی امراض سے بچا، ہر مشکلات سے بچا، ہر مشکلوں مصیبتوں آفتوں سے محفوظ فرما یا اللہ. ہم تمام کو یا اللہ میرے مولا کریم اور اس مدرسے میں رہنے والے، پڑھنے والے اور مدرسے کے انتظامات کرانے والے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ خیر خواہ ہیں بیٹھے ہیں میرے مولا، ہم تمام کے اہل و عیال اولاد کو دنیا میں آخرت میں کامیابی عطا فرما یا اللہ. میرے مولا کریم ہم تمام کو مدرسے کا نام روشن کرنے والا بنا اور ہم تمام کے اعلیٰ اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، ماں باپ کے خلاف جانے سے بھی ہماری حفاظت فرما یا اللہ. ماں باپ کے ہر مشکلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. والد صاحب کی، والدہ کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور تمام کو یا اللہ مدرسے کی، دین کی، قرآن کریم کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اللہ اس کی خاطر یا اللہ بزرگان دین کی خاطر یا اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت نصیب فرما یا اللہ. میرے مولا کریم جو چھوٹ چکا ہے عطا فرما، کوتاہی درگزر فرما. ہم گناہ گار، سیاہ کار، خطا گار ہیں میرے مولا، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اولیاء اللہ کے، بزرگان دین کے، شہداء کربلا کے، امام حسن حسین کے، صدیقین شہداء کے چاہنے والے ماننے والے ہیں یا اللہ. ہم تمام کے وسیلے سے ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی حبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم
بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.